السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 189۔ هو الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وجعل، اور بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکنا، تاکہ اطمینان حاصل کرے، الیہا، اس سے، فلما، پس جب، تغشاہا، ڈھانپ لیتا ہے، حملت، اور حاملہ ہو جاتی ہے، حملاً، کوئی عورت، خفیفاً، ہلکے حمل سے، فمرت بہی، تو چلتی پھرتی ہے اس کے ساتھ، فلما، پس جب، اسکلت، بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ، تو دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ربہما، جو کہ ان دونوں کا رب ہے، لئن اتیتنا، اگر تو ہمیں عطا فرمائے، صالحاً، تندرست لڑکا، لنکونن، تو ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، تیرے شکر گزار بندے۔ اب یہاں پہ ایک نیا ٹاپک نئے رکوع کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ آدم جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے، خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور پھر انہی میں سے اللہ نے ان کا جوڑا بنایا تاکہ وہ تسکین حاصل کریں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کا اطمینان ہو۔ اب دیکھیں، زوجہا لیسکنا، زوجہا یعنی کہ بیوی شوہر کا زوج ہے اور شوہر بیوی کا زوج ہے۔ شوہر بیوی سے تسکین حاصل کرتا ہے، بیوی شوہر سے تسکین حاصل کرتی ہے، اور اس کا ایک ہی مطلب نہ لے لیا جائے جو کہ سب کے کانسیپٹ میں ہے۔ اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، گھر کے امور ہوتے ہیں، باہر کے کام ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ ہی کافی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا موجود ہونا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس جوڑے کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کر کے بھیجا ہے اس دنیا میں، اور آدم اور حوا علیہ السلام نے ان کی مثال دکھا کر ہمیں سمجھایا، اور پھر جب یہ بات ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ کی ذات بابرکات سے تو چشمے پھوٹتے ہیں علم کے، میاں بیوی کے حقوق کے، اور آپ کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے، اور آپ کے ساتھ چلنے پھرنے، رہنے سہنے کے، اور پھر جب یہ مولا علی مشکل کشا سیدہ فاطمہ الزہرا تک پہنچتا ہے تو یہ اور روشن ہو کے کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہمیں ان کی زندگیوں سے زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں کہ کس طرح شوہر بیوی کے لیے سکون کا باعث ہے اور بیوی شوہر کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ اور پھر اب دیکھیے قرآن پاک کا طرز اسلوب کس قدر خوبصورت ہے، اتنا پیارے طریقے سے قرآن سمجھاتا ہے کہ پردہ بھی رہ جاتا ہے اور بات بھی ہو جاتی ہے کہ جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو عام طور پہ ولگر گفتگو میں بات ہو جاتی، یہ اللہ پاک نے خوبصورتی سے کور اپ کر کے ہمیں سکھا دی کہ اس طرح سے بات کریں کہ جب پہلے عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چل رہی ہوتی، پھر جب وہ چلتی پھرتی ہے تو وہ دن رات بھاری ہو جاتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ ٹو ڈیلیوری قریب آتا چلا جاتا ہے، تو وہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ مولا اگر تو ہمیں صالح، یعنی کہ صالحاً جو ہے نا یہ مرد کے لیے ہے، لڑکے کے لیے، اگر صالحہ ہوتی تو یہ عورت کے لیے ہوتا، یعنی کہ ہا کے نیچے ہے آ جاتی، دوسری والی ہے، یہ الف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکے کی دعا مانگ رہے ہیں، بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر تو ہمیں نیک اور تندرست بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم تیرے شکر گزار بنتے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 190۔ فلما، پس جب، عطا فرماتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ، صالحاً، تندرست لڑکا، جعلا، تو دونوں بناتے ہیں۔ اب دیکھیں لام الف لا ہے، اس کا مطلب ہے دو کی بات ہو رہی ہے، لہو، اس سے، شرکاء، اللہ کے ساتھ شریک، فیما آتاہما، اس میں جو اس نے انہیں دیا، فتعال اللہ، پس بلند ہے اللہ تعالیٰ، اما یشرکون، جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کی التجا کو سنتا ہے اور ان کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رب کو بھول جاتے ہیں اور اس کا نام عبدالعزیٰ، عبداللات، یعنی کہ اپنے بتوں کے ناموں کے اوپر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینے والی ذات میں ہوں، اور نام وہ اپنے بتوں کے اوپر رکھ رہے ہیں، تو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ چیز ہماری ہے اور اس کا استعمال کہیں اور ہو رہا۔ ہم اپنے آپ کی طرف ہی دیکھ لیں کہ جس چیز کو ہم کر رہے ہوتے ہیں
اگر اس کا استعمال کہیں اور ایسی جگہ پہ ہو رہا ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے، جو ہمیں نہیں پسند۔ تو وہ رب تو بہت بڑے، بہت دور اندیش، بہت مہربان ہے، وہ بہت کچھ پردے ڈالنے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چشم پوشی فرما کے اس کو پھر بھی رزق دیتا ہے، پھر بھی اس کے لیے آسانیوں کے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور جب اللہ ان کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالی بہت بلند ہے ہر شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 191، ایشرکون، کیا وہ شریک بناتے ہیں، ما لا یخلقو، جسے پیدا نہیں کیا، شیئن، کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ان کے بتوں کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جنہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں بنائی، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہی ہے، جانتے ہیں، پچھلی آیات میں بھی ہم نے اس کے اوپر پڑھا کہ وہ خود 100 روپے کے، 150 کے بھگوان بناتے ہیں انڈیا میں، اور ان کی پوجا ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں مافوق الفطرت چیزوں کو جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، سورج چاند ستاروں کو، درختوں کو، آگ کو، گائے کو، جس کی بھی سمجھ آتی ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس سارے شرک کی نفی ہے، جو خود کچھ نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کے اندر عقل کا تھوڑا سا بھی مادہ ہو تو وہ سمجھ جائے کہ یہ سب غلط ہے۔ آیت نمبر 192، ولا یستطیعون، اور وہ طاقت نہیں رکھتے، لہم، ان کو، نصراً، مدد پہنچانے کی، ولا انفسہم، اور نہ اپنے آپ کی، ینصرون، مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ بے جان مجسمے، وہ بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، جن کو اٹھایا جائے، ان کو لایا جائے، ان کو ایک جگہ پہ رکھا جائے، بٹھایا جائے، ان کے آگے ہار پھول رکھے جائیں، انہیں مٹھائیاں کھلائی جائیں، نہ تو وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ اپنے اوپر سے جو چیز مکھی نہیں اڑا سکتی، اپنے اوپر مٹی لگ جائے یا خود کو ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، تو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو بندے کے ساتھ ہو، وہ کسی مشکل میں ہو تو وہ اپنے رب کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کو سنے۔ آیت نمبر 193، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تو انہیں بلائے، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، چاہے دعوتموہم، تم انہیں بلاؤ، یا انتم، تم صامتون، خاموش رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی بتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن کا ہم نے پہلے بات پڑھی پچھلی آیت میں، کہ اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ ریزن یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی، نہ سمجھنے کی، نہ دیکھنے کی۔ تمہارے لیے برابر ہے، چاہے انہیں بلاؤ، دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ، یا تم خاموش رہو، دونوں صورتوں میں ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، وہ بے جان ہیں۔ آیت نمبر 194، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، فادعوہم، پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا، اور چاہیے کہ قبول کرے، لکم، تمہاری پکار کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ہم پچھلی آیات میں جو پڑھ رہے تھے، گزشتہ سے پیوستہ ہو کر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو صحیح سمجھ جائیں گے، ورنہ اس آیت کو ایک خاص طبقے کی طرف لاگو کیا جاتا ہے جو کہ سراسر باطل ہے، سراسر زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے تھے کہ بت نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، تو تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ اب یہاں پہ ہمارے اوپر ایک آیت، جو اس آیت کو چسپاں کیا جاتا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی کہ میں ان کا کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کے ولیوں کی یا اللہ والوں کی بات نہیں ہو رہی، اس آیت میں صریحاً مشرکین کی اور ان کے
पुजारियों की और उनके बुतों की और या जिन भी मखलूक़ात की या माफूकुल फ़ितरत अशिया की या इंसानों की वो पूजा करते हैं उनकी बात हो रही। सबसे पहला नुक्ता तो ये। दूसरा नुक्ता ये है कि इन केस अगर ये हम पर भी थोप रहे हैं इस आयत को, तो मिन दून इल्लाह जहाँ आ जाए तो वो चीज़ अल्लाह से जो दूर कर रही है वो वाकई में खुदा के करीब नहीं कर रही, वो इसमें शामिल ही नहीं हो सकते। औलिया अल्लाह तो ऐन अल्लाह का रास्ता दिखाने वाले हैं, रहबर हैं, दाई हैं, रहनुमा हैं, वो तो इस रास्ते के चिराग हैं, बड़े बड़े रोशन चिराग हैं जो इस रास्ते को मज़ीद वाज़ेह, रोशन और आसान बनाने वाले हैं। तो मिन दूनिल्लाह में हर वो चीज़ शामिल है जो हमें अल्लाह से दूर कर दे, और मिनल्लाह में वो चीज़ें शामिल हैं जो हमें अल्लाह के करीब कर दे। सबसे बड़ा नुक्ता इस आयत के समझने का बस यही है। दूसरी बात यहाँ पे इब्ने क़य्यम का एक कौल जो कि बड़ा प्यारा है, आप फरमाते हैं कि दुआ की दो किस्में हैं। यहाँ पे है ना, इन्नल लज़ीना तदऊना, जिन्हें तुम पुकारते हो। एक तो दुआ का मानी इबादत है और एक दुआ का मानी सवाल है। इबादत करने वाले को भी दाई कहते हैं और सवाल करने वाले को भी दाई कहते हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला के बग़ैर किसी की इबादत करना क्या है? सीधी सी बात है, शिरक है। लेकिन अगर हम किसी से सवाल करते हैं तो वो शिरक नहीं है। आप देखें, बहुत सारे लोग आपसे किसी चीज़ का सवाल कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ दे दें, अगर आपके पास है तो क्या वो शिरक हो गया? बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं दवा के लिए, तो क्या वो शिरक हो गया? डॉक्टर शाफ़ी नहीं है, शाफ़ी अल्लाह की ज़ात है। बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए हुकूमती बंदों के पास जाते हैं, तो क्या ये शिरक हो गया? वो अल्लाह के पास क्यों नहीं जाते? वो जायनमाज़ क्यों नहीं बिछाते? उन्हें पता है कि वहाँ काम हो जाना है। तो सवाल करना शिरक कैसे हो गया? पुकारना शिरक कैसे हो गया? अगर हम किसी को बुलंद आवाज़ से पुकार रहे हैं, वो हमें सामने खड़ा सुन भी रहा है, तो क्या ये शिरक हो गया? मैं अगर किसी को बुला रही हूँ, आपको बुला रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्या ये शिरक हो गया? अरे ये बहुत बड़ा वसी मफ़हूम है। और अगर हर शख्स का ये अक़ीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बस फिर वो मुशरिक नहीं है। हर बंदे को मुशरिक कहना छोड़ दीजिए, इस रविश से निकल आइए जो हुजूर को सख्त नापसंद है। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत से इस बात का डर नहीं है कि वो शिरक में मुब्तला हो जाएगी, बल्कि इस बात का डर है कि वो फ़िरक़ों में बट जाएगी। तो बस ये शिरक की डेफिनेशन, ये तोहमत लगानी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे गैरुल्लाह की बात हो रही है, दून इल्लाह की बात हो रही है। जब उन्हें कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो वो कहते हैं कि हम एक शायर के कहने पर अपने इलाह को छोड़ दें, यानी कि अपने खुदा को छोड़ दें। और अगर आज भी कोई शख्स किसी को इलाह माने, उसकी इबादत करे, चाहे वो उसको इलाह मान रहा है, इबादत कर रहा है, वह इंसान हो, गैर इंसान हो, ज़िंदा मुर्दा, किसी को भी पुकार रहा है, तो ये शिरक है। लेकिन अगर वो इस अक़ीदे से पुकार रहा है कि असल जो खालिक और मालिक है वो अल्लाह है, देने वाली ज़ात अल्लाह है, जिसको हम पुकार रहे हैं, हम उसको खुदा की स्टेज पर नहीं रख रहे, तो ये शिरक नहीं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उसको शिरक कह दिया जाए। आप देखें कि जब फ़िरौन था तो वो ज़िंदा ही तो था, और उसके सामने खड़े होकर लोग उसकी इबादत भी करते थे और उससे मांगते भी थे। तो अगर कोई बुत के सामने खड़े हो रहा है तो वो भी उसके सामने खड़े होते हैं और उससे मांगते हैं, कभी दूर होते हैं उससे तब भी उससे मांगते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो ये सब शिरक है, ये सब शिरक की डेफिनेशन है। मिन दूनिल्लाह में सब शिरक है, मिनल्लाह में शिरक नहीं है। जो अल्लाह की तरफ से हैं वहाँ शिरक का दूर दूर तक शायबा तक नहीं, बल्कि वो शिरक से बचाने आए हैं। वो हमारे अंदरून से, हमारे अंदर से शिरक की तोहमतें निकालने आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना शिरक नहीं है, आप पर सलात सलाम पेश करना शिरक नहीं है, आपको नमाज में, दुआओं में, आपको नात ख़ानी में पुकारना, या रसूल अल्लाह के नारे लगाना, ये सब शिरक नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्योंकि हम दिन में 5 बार तो मुअज़्ज़िन ही ऐलान कर देता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और फिर हम नमाज में कितनी बार कहते हैं वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फिर ये शिरक नहीं ना हो गया? हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे शिरक का कोई काम है? तो बस अपने अक़ीदे दुरुस्त कर लीजिए। शिरक इतनी कोई हाथ में पकड़ी हुई चीज़ नहीं है कि हर बंदा मुशरिक हो जाता है।
اس لیے اپنے عقیدے کو، اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو اس طرح کی باتوں سے کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے عباد امثالکم، تمہاری مثل بندے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو بتوں کے پرستار تھے اور پتھر اور لکڑی کے بے جان مجسمے بناتے تھے، ان کو عباد امثالکم کیوں کہا گیا، حالانکہ وہ بندے تھوڑی نہ تھے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ زندہ ہیں، سنتے سمجھتے ہیں، بندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ تو ان ساری آیتوں میں ان کا اسلوب اختیار کر لیا گیا ہے، یعنی کہ عقل کے دشمنوں، اگر تمہاری بات 1 منٹ کے لیے مان بھی لی جائے کہ یہ زندہ ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں، تو پھر بھی کیا ہوں گے، زیادہ سے زیادہ انسان ہی ہوں گے نا۔ تو انسان خدا کیسے بن گیا؟ اور اپنے جیسے انسان کی بندگی کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ آپ خود انسان ہو، کیا اپنے جیسے کی پوجا کرنا آپ کے لیے بہتر ہے؟ اور علامہ قرطبی نے بتوں کو عباد کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح اس کے مملوک ہیں، یعنی کہ اللہ کے بندے ہیں، اور تمہاری طرح اس کے پیدا کردہ ہیں، یعنی کہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہر وہ چیز یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کی پوجا کرتی ہے۔ تو یہ بت جس چیز سے بنے ہیں، وہ چیز بھی اپنے رب کو سیکھتی، سمجھتی، جانتی اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نہ کہ خدا ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیونگ تھنگس سے ہی اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دیا کہ وہی خالق اور مالک اور اصل میں ذات باری تعالیٰ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی کسی کو خلق کر سکتا ہے۔ والدین بھی اپنی اولاد کے خالق نہیں ہیں، خالق اللہ ہے، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔